السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال تعالی: لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ یہ تمام چیزیں صفائی کا کام کرتی ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز گندگی کا کام نہیں کرتی، بلکہ اگر کہیں گندگی ہوتی ہے تو کائنات مل کر اس گندگی کو ختم کرتی ہے، اس کو ایک پاکیزہ صورت و شکل عطا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو سانس لیتے ہیں، ہم ہوا اپنے اندر جو لیتے ہیں، اس ہوا کو جب ہم خارج کرتے ہیں تو وہ ایک گندی ہوا ہوتی ہے جو ہم خارج کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کائنات کا نظام ایسے بنایا ہے کہ ان گندی ہواؤں کو یہ درخت اور کائنات کا ایک دوسرا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، وہ سب مل کر کے ایک پاکیزہ ہوا بنا دیتے ہیں جو میرے اور آپ کے سانس لینے کے لائق ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی گندگی کہیں زمین پر پھینکتے ہیں تو زمین اس کو اسی انداز سے باقی نہیں رکھتی ہے، زمین اس گندگی کو ختم کر دیتی ہے، اس کو ایک پاکیزہ مٹی بنا دیتی ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک بنائی ہے۔ اگر ہم کسی سرزمین پر ہے، کسی زمین پہ کھڑے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم کہیں جنگل میں ہے، تو ہم زمین کو کریت کے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ہم بس سرسری دیکھ لیتے ہیں، اس پہ کوئی گندگی تو نہیں پڑی۔ ممکن ہے اس پہ گندگی کبھی پڑی تھی، جیسے 20 دن ہو گئے ہو، 30 دن ہو گئے ہو، لیکن اس زمین نے اس گندگی کو، اس ناپاکی کو پاک کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور ایک زبردست نظام ہے۔ ایک درخت جو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پہ گندگیاں پھینکتے ہیں، ہم ایک بیج جو ہمارے کام کا نہیں، ہم نے آم کھا لیا، اس کی گٹھلی پھینک دی، ہم نے گندگی کی، لیکن زمین نے اس گٹھلی کو اپنے اندر دبا لیا، اور گندگیاں جو ہم نے پھینکی ہے، زمین نے ان گندگیوں کو اپنے اندر سمو لیا اور پھر ایک بڑا درخت ہمیں بنا کر کے دیا۔ یہ اس کائنات کی اور چیزوں اور انسان کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے کہ میں اور آپ تو اس دنیا میں گندگی مچاتے ہیں، لیکن اللہ کی کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ گندگی نہیں مچاتی ہے، وہ گندگیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہ ان گندگیوں کو ایک اچھے روپ میں، ایک اچھی شکل میں، ایک نفع بخش چیز کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ یہ فرق ہے مجھ میں، آپ میں اور خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی دیگر چیزوں میں۔ شریعت اور دین کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ نے غور کیا ہو، شریعت اور دین یہ چند چیزوں کی پاکیزگی کا نام ہے، صفائی کا نام ہے۔ دین کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی الگ سے شکل ہو، کوئی الگ سے صورت ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر کے آئے ہو، جو کوئی ٹھوس چیز ہو مجھے اور آپ کو دے دیا ہو۔ یہ دین ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا موت تک کے لیے، اور پھر کوئی وراثت میں اپنے اولاد کو دے دینا، یہ چیز چلتی رہے گی۔ دین و شریعت یہ نہیں ہے۔ دین و شریعت چند چیزوں کی پاکیزگی کا نام ہے، طہارت کا نام ہے۔ ہمارے دل دماغ میں جو عقیدے کی گندگی ہوتی ہے، شریعت اس کو پاک کرتی ہے۔ گندگی شریعت کو پسند نہیں ہے، عقیدے کی گندگی شریعت نے پاک کر دیا۔ خیالات کی گندگی ہے، شریعت اس کو پاک کرتی ہے۔ شریعت منع کرتی ہے، یہ تم نہیں سوچ سکتے، یہ تمہیں نہیں سوچنا چاہیے، تمہیں اس انداز سے رہنا ہے، تمہیں کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اگر ہمارے خیالات گندا ہے، ناپاک ہے اور پاکیزہ نہیں ہے تو شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کے عقیدے غلط تھے، عقیدوں میں گندگیاں تھیں، ہزاروں معبود بنے ہوئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ اس کو پاک کیا، عقیدوں کو پاک کیا۔ لوگ غلط سوچتے تھے، ان غلط سوچ کی بنا پر لوگوں میں الگ الگ طرح کی چیزیں رائج ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک انسان کا اگر موت ہو جاتی ہے اور اس کی 2-3 بیویاں ہیں تو اس کی وہ اولاد جو دوسری بیوی سے ہیں، اپنے ہی باپ کی اس بیوی سے جو اس کی حقیقی ماں نہیں ہے شادی کر لیتا تھا۔ سوچ کی اتنی گندگیاں موجود تھیں، سوچ کی اتنی گندگی موجود تھی کہ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹی کی ولادت کو قبول نہیں کرتا تھا،
اسے خود کو عورت چاہیے ہوتی تھی، اسے نکاح کرنا اس کے لیے ایک فخر کی بات تھی، لیکن اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو جائے وہ اس کو گوارا نہیں تھا، یہ اس کی سوچ کی گندگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گندگیوں کو پاک کر دیا۔ اخلاق کی گندگی، ایک انسان غلط طور طریقہ جو ہے عادی ہو چکا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اخلاق ناپاک ہے، اخلاق ناپاکیزہ ہے، جس میں پاکیزگی نہیں ہے، شریعت نے اس کی پاکیزگی کا انتظام کیا۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، زبان کی گندگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مر تو سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ لوگوں کے معاملات میں گندگی تھی، خیانت تھی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کے رسول نے بتایا ہم خیانت نہیں کر سکتے، ہم امانت دار لوگ ہیں، ہم پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ساری پاکیزگی جو ہے شریعت کا نام ہے، شریعت نام ہے پاکیزگی کا، شریعت گندگی کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ہر چیز کی پاکیزگی، ہمارے رہن سہن کی پاکیزگی، ہماری ذات کی پاکیزگی، اور ہر چیز کی پاکیزگی اگر ہم میں موجود ہے، مطلب یہ ہے آدھا ایمان ہمارا محفوظ ہے، آدھا ایمان ہے پاکیزگی۔ اب دیکھیے نا، ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ناپاک ہے؟ کوئی ناپاک نہیں ہے۔ اگر میں ناپاک ہوتا میں مسجد میں آ نہیں سکتا تھا، میرے لیے غسل کرنا ضروری تھا، اور وہیں تک جو ہے محدود نہیں تھا۔ آپ مسجد میں آئے، اگر آپ کا وضو نہیں تھا تب بھی آپ مسجد میں نہیں آئے، آپ نے پہلے وضو کیا۔ جماعت کھانے سے پہلے ہم وضو خانے بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے جسم پہ کوئی ناپاکی نہ ہو، میرے جسم پہ کسی طرح کی ناپاکی نہ ہو، اس حد تک ناپاکی نہ ہو کہ میرے جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے، میرے کپڑے پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے، لیکن اگر میرا وضو نہیں ہے تب بھی میں خدا کے دربار میں نہیں آ سکتا، میں خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ شریعت نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اب سوچئے نا، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، میرا خدا ہے، میرے خدا کا گھر ہے، اور میں بڑے دل کے جذبے کے ساتھ آیا ہوں کہ آج تو میں بڑی لمبی نمازیں پڑھوں گا، لیکن میرے جسم پہ کہیں پہ ناپاکی لگی ہے، کیا میرا خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا اور دیر تک روتے رہنا قابل قبول ہوگا؟ ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ گندگی خدا کو پسند نہیں ہے، تو اس گندگی کے ساتھ عبادت خدا کو پسند نہیں ہے، خدا کو پسند ہی نہیں۔ اگر میں مسجد آتا ہوں، کسی اور جگہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کیا دیکھنا پڑے گا؟ مجھے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ مجھے پہلے زمین دیکھنی پڑے گی، جہاں میں کھڑا ہو رہا ہوں پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ زمین پاک ہے تو مجھے اپنا جسم دیکھنا پڑے گا، وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ جسم پاک ہے تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا میرے کپڑے یہ پاک ہے یا نہیں ہے، اور سب کے دیکھنے کے بعد مجھے وضو کرنا ہوگا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے خدا کے سامنے آ کر کے کھڑا ہونا ہوگا، تب میری 2 رکعت نماز قبول ہو سکتی ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکیزگی اور صاف صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ پاکیزگی ہر چیز کی، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کے بال بڑے ہیں فلیکرم شعرہ، اس کو کہا گیا اپنے بال کا اکرام کرے، اپنے بال کی عزت کرے۔ کیا ہے اس کا اکرام؟ اس کو بنا کے رکھے، سنوار کے رکھے، اچھے سے رکھے، گندے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ گندے ہیں تو یہ بال کا اکرام نہیں ہے۔ اس طرح کے بال شریعت نے نامنظور کر لیے، شریعت نے نامنظور کر لیا۔ اگر ہم کپڑے پہن رہے ہیں، اس کپڑے سے ہمیں کوئی لینا دینے کہ کیسا ہے، کہاں سے خریدا گیا، کس انداز سے خریدا گیا، سستا ہے یا مہنگا، ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے۔ یہ شریعت کا مطلوب ہے، یہ شریعت ہم سے ہر وقت چاہ رہی ہے۔ میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے نا پاکیزگی، یہ بظاہر بہت چھوٹا موضوع ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہلکی سی بات ہے، ٹھیک ہے پاک رہنا ہی تو ہے، لیکن نہیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کے بعد دوسرا نمبر کس چیز کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، یہ پہلا ایمان ہے۔ کیا ہے ایمان؟ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جو اسلام کا دوسرا پلر ہے، جو اسلام کی دوسری بنیاد ہے، یہ بنیاد اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں پاک نہ ہوں، جب تک کہ میری جگہ پاک نہ ہو، جب تک کہ میرا جسم پاک نہ ہو، میرا کپڑا پاک نہ ہو، جب تک کہ میرا وضو نہ ہو۔ سوچیے پاکیزگی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحفظ على الوضوء الا مؤمن، جو شخص باوضو رہتا ہے نا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس نے شریعت کو بھانپ لیا ہے، شریعت کو پرکھ لیا کہ شریعت چاہتی کیا ہے۔ شریعت پاکیزگی چاہتی ہے، ہر چیز کی پاکیزگی چاہتی ہے۔
شریعت صفائی ستھرائی کو چاہتی ہے، اور یہ انسان صفائی ستھرائی کا جو ہے خیال کرنے والا ہے، لہذا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ مومن ہے، پکا مومن ہے، اس میں ایمان پایا جاتا ہے۔ اور جس شخص کے پاس پاکیزگی نہیں ہے، جس شخص کے پاس طہارت نہیں ہے، جس شخص کے پاس ناپاکی ہی ناپاکی ہے، جو گندہ رہنا چاہتا ہے، جس کا جسم گندہ ہو، جس کے کپڑے گندے ہو، یا جس کی مسجدیں گندی ہو، یا جس کا گھر گندہ ہو، جس کے گھر کا آنگن گندہ ہو، جس کے بازار گندے ہو، جس کے محلے گندے ہو، تو یاد رکھیے اس کا آدھا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ میں پاک ہوں تو میرا آدھا ایمان کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں، لیکن میرا گھر گندہ ہے تو میرے گھر کا آدھا ایمان کہیں ختم ہو چکا ہے۔ اگر میرے محلے گندے ہیں تو ہمارے محلے کا آدھا ایمان کہیں ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے بازار گندے ہیں، ہمارے بازار کا آدھا ایمان کہیں ختم ہو چکا ہے۔ پھر لوگ بازاروں میں دھوکہ دیں گے، کیوں؟ آدھا ایمان تو پہلے ہی ختم کر کے آئے ہیں، بچا ہی کیا تھا۔ گھروں میں جھگڑے آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آدھا ایمان ختم کر چکے ہیں گندگیوں سے۔ جب گھر گندہ ہے دل گندے ہوں گے، جب دل گندے ہوں گے تو جھگڑے ہوں گے۔ یہ معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن معمولی ہے نہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ کیوں؟ کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ کے رسول نہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے اہم سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہے۔ میں دعوے کر سکتا ہوں مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، اس کے لیے چاہے میں کچھ کروں نہ کروں، لیکن دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ یہ سب سے بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اگر خدا یہ کہہ دے کہ میں محبت کرتا ہوں، اس انسان کے لیے کتنے بڑے وقار کی بات ہوگی، کتنے بڑے مقام کی بات ہوگی، کتنے بڑی جو ہے عزت کی بات ہوگی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا خدا دنیا سے کہہ رہا ہے کہ میرا خدا مجھ سے محبت کر رہا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا خدا دنیا سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا تم سے محبت کر رہا ہے، اس سے بڑا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے بتایا اللہ کو محبت کن لوگوں سے ہے؟ ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ کو محبت ان لوگوں سے ہے جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے لیے خدا کے سامنے آگے اپنے ناک رگڑتے ہیں، اپنے پیشانی جھکاتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اگر کسی انسان کا کچھ بگاڑتے اس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے۔ دوسرے کن سے محبت ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان لوگوں سے محبت ہے جو پاک ہے، جو پاک رہتے ہیں، جو صفائی ستھرائی والے لوگ ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بتائیے آپ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب پہلی مسجد بنائی گئی قباء میں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ جو پہلی مسجد قباء میں بنائی گئی وہ اس لائق تھی کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں خدا کی یاد کی جائے، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ کیوں؟ پھر اللہ نے ان کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کو ان سے محبت تھی، لوگوں سے کہا کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھو۔ یہ ان لوگوں کی مسجد ہے جس میں پاک قسم کے لوگ رہتے ہیں، جس میں صفائی ستھرائی والے لوگ رہتے ہیں، جس میں گندے نہیں رہتے ہیں، جس میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی حالت میں اٹھے اور مسجد میں آ گئے، جس میں لوگ ایسے نہیں فجر کے لیے اٹھے انہیں کپڑوں میں مسجد میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں اس میں صاف لوگ رہتے ہیں جو خدا کے دربار میں جانے سے پہلے ڈرتے ہیں، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنا ہے، اچھا بن کر کے رہنا ہے ہر نماز کے وقت۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب آپ سوچیں فجر میں ہم کیسے اٹھ کر کے آتے ہیں، کون سی زینت ہم اختیار کر کے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں ہم؟ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو زینت اختیار کر کے پاک صاف ہو کر کے اپنی مسجدوں میں آتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، وہ صاف ستھرے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو، پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو، اچھے رہنے کو یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ دین و شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دین و شریعت کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس کے بغیر، جیسے میں نے آپ کو کہا، ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ نماز قابل قبول ہی نہیں ہوتی اگر ہم پاک نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے محلے میں جائیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، بتائیے مسجد میں آنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مولانا ناپاک ہوں۔ آپ ناپاک ہیں؟ آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ وہ ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ ناپاک کو خدا پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، نہیں، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں خدا کی محبت سے محروم ہو چکا ہوں، اب جائیے میرے پاس سے۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جملہ بولتے وقت تمہارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے میں اس حالت میں نہیں کہ میں ابھی مسجد نہیں آ سکتا، میں ابھی گھر جاتا ہوں اور اس حالت میں بن جاتا ہوں جو حالت اللہ کو پسند ہے، اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو آ رہا ہوں۔ ہم کہہ دیتے ہیں ناپاک رہنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر سے ہوا، آپ نے کہا کہ پتہ ہے اس قبر والے کو اللہ عذاب دے رہا ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ اور کس بات کی سزا؟ کوئی بہت بڑی چیز کی سزا مل رہی ہے، شرک کی سزا مل رہی ہے، کفر کی سزا مل رہی ہے، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ سوچیا، چھوٹی سی ناپاکی ہے، پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا، اللہ اس کو سزا دے رہا ہے۔ خدا کو پسند ہی نہیں ہے ناپاکی، ذرہ برابر پسند نہیں۔ پھر میں اور آپ ناپاک رہیں، گندے رہیں، کیسے ممکن ہے؟ ایک مومن اور گندگی ناممکن چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب آپ آئے ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ اپنے گھر کے صحن کو پاک صاف رکھا کرو، نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا الیہود، یہ آپ نے فرمایا۔ اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھو، یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، یہ آپ نے کہا۔ کیوں؟ یہودیوں کے گھر کے آنگن گندے رہا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ہم یہودی بن چکے ہیں اور یہودی مسلمان بن چکے ہیں، ان کے گھر صاف ستھرے ہیں، ان کے گھر کے آنگن صاف ستھرے ہیں، ان کے گھر کا باہر کا حصہ صاف ستھرا ہے، لیکن میرے گھر کا آنگن تو صاف نہیں ہے۔ تو میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں، یہود کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اپنے گھر کو گندہ رکھے، اپنے گھر کے آنگن کو گندہ رکھے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اپنے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی اور صفائی سے اتنا لگاؤ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا نا تو ہر نماز کے لیے مسواک ضروری قرار دیتا۔ مسواک کر کیا ہو، تمہارے منہ سے بدبو آنی نہیں چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے تم مسجد میں آ کر کس سے بات کرنے والے ہو؟ تم امام صاحب کی قرات نہیں سنو گے، تم خود سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے، تم اپنے رب سے بات کرنے والے ہو، اپنے خدا سے بات کرنے والے ہو، اپنے محبوب سے بات کرنے والے ہو، اور تم آ گئے ابھی 5 منٹ پہلے تم نے چائے پی تھی، اس کی بو تمہارے منہ سے آ رہی ہے، تم نے گھر پہ کھانا کھایا تھا، تمہارے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے، تم اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو اس گندے دانت کے ساتھ، اس گندے منہ کے ساتھ، تمہیں مسواک کر کے آنا ہوگا۔ تمہارا وضو ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے خدا کے سامنے آنے سے پہلے منہ صاف کیا تھا؟ یہ خدا کو ناپسند ہے، خدا کو ناپسند ہے کہ آپ کا منہ گندا ہو، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو، آپ کے جسم سے بدبو آتی ہو۔ صحابہ مزدوری کرتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مدینے میں ان کی زندگی بڑی مشقت والی زندگی تھی۔ وہ مکے سے آئے تھے، مدینے میں تھے، مدینے میں نماز فرض ہوئی، نماز اس سے پہلے فرض ہوئی، مدینے میں جمعہ فرض ہوا۔ صحابہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، کنووں پہ کام کرتے تھے، تو پسینے سے ان کے جسم جو ہے لت پت ہو جاتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا دوڑ کے مسجد آتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا، پہلے شروعات میں اللہ کے رسول نے کہا جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے تمہارے لیے، جتنی مزدوری کرتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے جسم گندے ہو چکے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، اپنے گھر جاؤ، نہاؤ، پھر مسجد آؤ۔ پھر جب لوگوں کی عادت بنی تو اس غسل کو مسنون قرار دیا گیا، لیکن شروع میں اس کو فرض قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں گندا ہوں تو میرے لیے غسل کر کے خدا کے گھر میں آنا یہ لازم ہے، فرض ہے، یہ شریعت ہے ہماری، اس کے بغیر تو میری عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر میں مسجد میں کھڑا ہوں اور میرے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے جس سے بازو والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا میری نماز قابل قبول ہے؟ کسی مومن کو تکلیف دے کر، کسی فرشتے کو تکلیف دے کر میں خدا سے یہ کہوں کہ میری نماز قبول کر لے، کہاں سے ہو سکتی ہے؟ میرے آنے سے 10 نمازیوں کو تکلیف ہوئی ہے، میرے پسینے سے کئی نمازیوں کو تکلیف ہوئی، اور یہاں صرف یہ انسان نہیں ہے، یہاں خدا کی اور مخلوق بھی ہے جو پاکیزہ ہے، فرشتے ہیں خدا کے جو ہر وقت عبادت میں ہیں، وہ اترتے ہیں خدا کی رحمتوں کو لے کر کے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا بھیجا ان کے گھر پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعات میں مدینہ آئے ہیں، آپ نیچے رہتے تھے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے، انہی کا گھر تھا، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا روزانہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بھیجا، وہ کھانا جب ان کے گھر گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری کو لگا کہ اللہ کے رسول نے کھایا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع دیکھ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے فلاں دن ہم نے آپ کے گھر کھانا بھیجا تھا، آپ نے کھایا نہیں۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کے گھر پہ کھانا پکا کے سب سے پہلے آپ کے گھر بھیجتے ہیں، پھر جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا جو بچا ہوا ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہاں سے کھایا ہے، برکت کے خاطر ہم وہیں سے اٹھا کے کھاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی اثر دکھا نہیں،
وہ کھانا ویسا کا ویسا آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ چیز تم نے ڈالی تھی جس سے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور میں وہ انسان ہوں جو اپنے رب سے گفتگو کرتا ہوں، وَأَنَا أُنَاجِي رَبِّي، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، تو مجھے ناپسند ہے کہ میرے منہ سے بدبو آئے اور خدا سے میں کلام کروں اس حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے تھے۔ وہ شاید لہسن یا پیاز تھا جو کچا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ کیوں؟ آپ کو خدا سے بات کرنا تھا۔ لوگ درجوگ آپ کے پاس آتے تھے اسلام کے خاطر، ایمان سمجھنے کے خاطر، آپ کو ان سب سے بات کرنا ہوتا تھا، اس لیے آپ ہر وقت اپنی جیب میں مسواک رکھتے تھے کہ میرے منہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے جسم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے عطر بہت پسند ہے، کیوں؟ میں خوشبودار رہوں گا، لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند کریں گے۔ یہ شریعت ہے۔ اب ایک آخری پیغام دے کے بات ختم کروں گا۔ ہم اپنے جسم تک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک بات یاد آئی تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، دو میں سے ایک، وہ جب خلیفہ تھے تو چونکہ اس زمانے میں جمعہ کی نماز کی ذمہ داری خلیفہ کی ہوا کرتی تھی، ان کے آنے میں دیر ہوئی، وہ آئے نہیں جلدی، تو لوگوں میں کچھ باتیں ہوئی جیسے ہوتی ہے، بھائی امام صاحب آج لیٹ آئے، وہ تو خلیفہ تھے، وہ لیٹ آئے، بڑی باتیں ہوئی، لوگ باتیں کرنے لگے۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے یہ بتایا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک جوڑی کپڑا ہے، اور جمعہ کے دن چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں اس کو دھوتا ہوں اور دھونے کے بعد سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، سوکھتا ہے تو پہن کر کے مسجد آتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کسی انسان کے پاس ایک جوڑی کپڑا ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن اس کپڑے کا گندا ہونا یہ عیب ہے، اس کا ناپاک ہونا یہ عیب ہے۔ اس گندگی کے ساتھ مسجد نہیں آتے تھے، اس کو صاف کر کے آتے تھے، اس کو دھو کر کے آتے تھے۔ اگرچہ جمعہ کی نماز کے لیے دیر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں گندے کپڑے کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ ان کا خیال تھا، وہ ایسا سوچتے تھے، اور یہ ان کی زندگی تھی۔ ان کے دور میں کوئی انسان غریب نہیں تھا، ایک ہی انسان غریب تھا، بادشاہ خود غریب تھا، باقی کوئی غریب نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک جوڑی ہوا کرتے تھے، لیکن وہ صاف ستھرے ہوتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کپڑے تھے بتائیے آپ؟ کیا آپ کے پاس کپڑوں کا کوئی ڈھیر لگا ہوا تھا؟ آپ کے کپڑے میں پیون لگے ہوتے تھے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، جس کو جگہ جگہ سے پیون لگاتے تھے۔ حضرت عمر اپنے کپڑے میں پیون لگاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ مؤتہ کے وقت کون سا کپڑا پہنا ہے؟ سب کچھ اللہ کے رسول کو لا کر کے نچھاور کر دیا۔ ٹاٹ پہنا ہے جس میں بٹن نہیں ہے، کانٹے ٹانگے گئے ہیں، کانٹے لگائے گئے ہیں۔ یہ کپڑا تو وہ پہن سکتے ہیں، لیکن آپ پوری سیرت کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ ڈالیے، حدیث کو اٹھا کر کے پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول کا کپڑا پھٹا تھا، اس کے ساتھ گندا بھی تھا، یہ کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ حضرت عمر نے ٹاٹ پہنا تھا، لیکن یہ ٹاٹ گندا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن چیز ہے۔ میرے کپڑے معمولی ہو سکتے ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مومن کے کپڑے گندے ہو یہ ناممکن ہے۔ شاید اس میں تو ہم کچھ حد تک خیال کرتے ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہمارے محلوں کا حال کیا ہے؟ ہم کس جگہ رہتے ہیں؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم گندگیوں کے بیچ رہتے ہیں۔ ہمارے محلے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں گھسنے سے پہلے کوڑا کباڑا آئے گا، اس میں گھسنے سے پہلے بدبو آئے گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس محلے سے آدھا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ہم اپنی بلڈنگوں سے اوپر سے جہاں دیکھتے ہیں کچڑا پھینک دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ راستوں میں گندگی مت کرو، لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں گندگی مت کرو، سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی مت کرو، اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کون ان فرمان پہ غور کرے گا؟ کون سا ایمان ہمارے پاس ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں طہارت شطر الایمان۔ ہم جب کسی پولیتھین میں، کسی تھیلی میں گندگی بھر کر جب پھینکتے ہیں نا، ہم کچرا نہیں پھینکتے ہیں، ہم اپنا آدھا ایمان پھینکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں طہارت و پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، وہ راستوں میں گندگی نہیں پھینک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی ہے کہ اگر تمہیں بلغم آ گیا، تھوکنے کی ضرورت پیش آ گئی، تم نے تھوک دیا، اس کو ویسا مت چھوڑو، اس پہ مٹی ڈال دو، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رسول کی بتائی ہوئی شریعت ہے، یہ رسول کا لایا ہوا دین ہے۔ اور میں اور آپ کس دین پہ جی رہے ہیں؟ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، دانتوں کو گندا کرتے ہیں جس سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے دانت مجھے پسند نہیں، ایسے دانت کے ساتھ، ایسے منہ کے ساتھ خدا کے حضور کھڑے رہنا یہ مجھے پسند نہیں۔ ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں، کھلی کر کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون سی بدبو آ رہی ہے، کس کو تکلیف ہو رہی، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔
ہم کون سے کپڑے کے ساتھ آئے، کس جسم کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے اپنے محلے میں کچڑے پھینک کر کس کو تکلیف دی، کیا خدا کے یہاں جواب نہیں دینا ہوگا؟ اگر میرے گندگی کرنے سے کسی ایک انسان کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے ناک میں بدبو گئی ہے، اس نے اپنی ناک کو بند کیا، خدا کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ گناہ جو میں خدا کا کرتا ہوں خدا معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ گناہ جو میں بندوں کا کر رہا ہوں اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ دوستو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے محلے صاف ہونے چاہیے، ہماری مسجدیں صاف ہونی چاہیے، ہمارے گھر صاف ہونے چاہیے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ آدھا ایمان ہے، اس کے بغیر کون سے ایمان کی ہم امید رکھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس امت کی پہچان کل قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ کس بات سے چمک رہی ہوگی؟ وضو کے اثر سے، پاکیزگی کے اثر سے، صاف ستھرے رہنے کے اثر سے ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ ہم نے محلے میں گندگیاں پھینکی ہوگی، لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، اور پھر ہم نے جو وضو کر کے نماز پڑھی ہے نا بغیر مسواک کے کیا ہوگا، دانتوں کی صفائی کے بغیر آئے ہوں گے جس سے بدبو آ رہی ہوگی، کیا اس دن وہ پیشانیاں بھی چمک رہی ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یوم تسود وجوہ، قرآن کہتا ہے اس دن بہت سے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں گندگی پھیلانے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اخلاق میں گندگی، عقائد میں گندگی، محلے میں گندگی، گھروں میں گندگی، مسجد میں آئے تو وہ پان کی پچکاریاں کہیں مار دیتے ہیں، وہاں پانی پھینکنا تک وہ گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ بلغم نکال کے تھوک کے مسجد میں چلے آتے ہیں، وہاں پانی ڈالنا وہ گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یوم تسود وجوہ، ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ وضو کر رہے ہیں، اگر وضو خانہ ہے، نل ہے تو بہت اچھا، ورنہ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا جب وضو خانے ہوتے ہیں، حوض ہوتے ہیں، ایک آدمی کلی کر رہا ہے، اس کے بازو والا اپنے پیر اسی پانی میں ڈال رہا ہے۔ یہ کہاں کا دماغ ہے؟ یہ شریعت ہے؟ یہ دین ہے؟ آپ پیر پانی میں ڈال رہے ہیں، وہ بیچارہ کلی کر رہا ہے، اور آپ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنے خدا کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا یہ سوال کرے گا ادھر تکلیف دے کے یہاں میرے پاس آئے ہو۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ جنت صرف صاف ستھرے لوگوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی گندگی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھول جائیے کہ دنیا میں، اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں یا دنیا میں رہتے ہوئے پوری زندگی گندگی مچاتے ہوئے ہم جنت میں جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ وہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہ صاف ستھرے لوگوں کی جگہ ہے، وہ گندوں کی جگہ نہیں ہے۔ گندگیاں جہنم میں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے اور آپ کو بننا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام کو ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔